إطلاق النص وعند مالك رضي الله عنه الاستيعاب فرض كما في قوله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فامسحوا بوجوهكم وعندنا رؤوس الرأس وقد ذكروا أنه إذا قيل مسحت الحائط بيدي يراد به كله. صبر کر میں تھوڑا تھوڑا پڑھو نال سمجھو نال کیری مگروں لا دیندے ہو پھر بہ رہندے ہو. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. تحقیق مقام مسح سر کا کتنا فرض ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے، اور جان اس بات کو کہ وہ شے جو فرض کی گئی الف لام موصولہ فرض کی گئی ہے سر کے مسح میں ادنا اس کا کہ بولا جائے اس پر مسح کا نام، اور وہ ایک بال ہیں یا 3 بال ہیں عند شافعی رحمہ اللہ. ان کی دلیل عمل کرتے ہوئے نص کے اطلاق کے ساتھ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فان الربیع. اچھا جی او جڑا ہے نا اچھا دھیان کرو بے. ادنا ما یطلق ادنا ھذا هو المعتبر من مذہبہ. مذہب کن کا؟ یعنی یہ بات کہ فرض ادنا ہے اس کا کہ بولا جاتا ہے اس پر مسح کا نام اگرچہ ہو ایک بال کا بعض، اور اندازہ لگایا ہے اس کا ان شوافے کے بعض نے ایک بال کے ساتھ یعنی ایک بال کے اندازے کے ساتھ، اور بعض شوافے نے 3 بال کے ساتھ. اور یہ قول شاذ ہے مذہب شافعی رضی اللہ عنہ میں قضا فی البنایا. یہ عمل کرتے ہوئے اطلاق نص کے ساتھ یعنی محض فرمایا ہے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے فرضیت الادنا بے کم از کم اقوال تے بھی مسا ہو گیا تو ہو گیا ہے لے اطلاق قول ہی عز و جل کیڑا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، کیونکہ نہیں ہے اس نص میں تقیید لا بالکل ولا بالتھوڑا، اور مطلق کو حمل کیا جائے گا ادنا پر کیونکہ ادنا تو یقینی ہے ہی ہے نا جی. یہ ہے دلیل شوافے کی. سنیں جی. اور عند مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ استیعاب فرض ہے. مالکیوں کے نزدیک سارے سر کا مسح فرض ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل کے فرمان میں ہے. تیمم ہے نا، تیمم اسی آیت میں آگے آ رہا ہے فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ کی ایویں ہی ہے جویں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ تے فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ. ایتھے سارے آندے نے مسح وچ منہ دا استیاب فرض ہے. بے مسح وچ صرف نک تو مسح کر دیو تے ہو جائے گا. سارے آندے نے کی ہے تے جملہ تے اوویں دا ہی ہے. او کی ہے بِرُؤُوسِكُمْ تے ایتھے کی ہے تو آندے نے جی ایتھے استیاب فرض ہے تو اوتھے بھی اے گل ہے جی. سنی جی گل. او دیکھو کما فی قولہ عز و جل اشارہ ہے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل کی طرف. او تھلو دیکھو نا فرض المسح عند مالک الرأس کما ہوا منصوص فی کتب المالکیہ مثل فلاں فلاں کتاب. اچھا جی وہ یہ دلیل ہے کہ نص وارد ہے سر کے مسح میں
جیسے نص وارد ہے تیمم میں بقول فامسحوا بوجوہکم، با وجہ داخل ہونے با کے دونوں میں ممسوح پر، سر وچ بھی جیڑی شے دا مسا اس تے با داخل ہے بے رؤوسکم، ایتھے بھی جیڑی شے دا مسا اس تے با داخل ہے کون؟ چہرہ، اور تحقیق فرض ہے چہرے کا استیاب تیمم میں، یہ تو بالاتفاق ہے، تو پس فرض ہے سر کا استیاب بھی مسے میں۔ سنا جی یہ آگی دلیل کن کی؟ وَأُورِدَ عَلَيْهِ، ان پر یہ اعتراض ہے مالکیوں پر ان کی اس دلیل پر کہ تیمم فرع ہے وضو اصل ہے، تیمم اور قیاس کرنا اصل کو وضو کو تیمم پر یہ غیر ملازم، اصل کو قیاس کرنا کس پر؟ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جواب ہے اس کا کہ جب واقعہ ہو گیا ہے خفا آیت الوضو میں وامسحوا برؤوسکم کہ سر کا مسح کتنا کرنا ہے، جب یہ خفا واقعہ ہو گیا ہے تو حمل کیا ہم نے آیت الوضو کو آیت التیمم پر بطور تفصیل اور بیان حد مسح کے لیے، یہ ہے جی یہ۔ اور وجہ اشتراک یہ ہے کہ مسح وجہ تے مسح راس یہ دونوں کیا ہے؟ طہارت ہیں جی۔ اور مثل اس کا نام قیاس نہیں ہوتا بلکہ اس کا نام بیان اور تفصیل ہوتی ہے۔ اور جان اس بات کو کہ مفروض سر کے مسح میں ادنا ہے اس کا کہ بولا جاتا ہے اس پر مسح کا نام، اور وہ ایک بال ہے یا 3 بال ہیں۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اور اچھا عمل کرتے ہوئے نس کے اطلاق پر وہ ساری دلیل بابے تنو سمجھا دیتی جے بلا میں۔ اور عند مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ استیاب فرض ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل کے قول میں وَفَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اگے جی بعد ترجمہ کرا جائے پھر پڑھی عبارت اگے پڑھو نا۔ اچھا، اور ہمارے نزدیک سر کی چوتھائی فرض ہے، ہمارے نزدیک دلیل کی ہے او ہن دلیل اگر ٹرو وقت ذکرو اے ذرا کام تھوڑا جڑنا دھیان کرے جی۔ لأنه محل والمحل والمقصود بالفعل المتعدي فيراد به كله۔ صبر۔ اور تحقیق ذکر کیا ہے علماء نے یعنی اہل لغت نے عربی کلام دے وچ کہ جب کہا جائے ایتھوں جی سمجھ آئی تو کام ٹھیک ہے، نہیں تو میں پھیرا دینا رہا گا تسی میرا منہ بہندے رہا جائے کہ جب یہ کہا جائے نا مسحت الحائط بیدی کی کہ پھیرا دیوار کو اپنے مس کیا میں نے اپنے ہاتھ کے ساتھ دیوار کو جی با داخل آلے تے ممسو تے نہیں، با داخل دھیان کریں جی، تو مراد اس کے ساتھ کل ہوتا ہے۔ میں ساری دیوار تے ہاتھ پھیریا، میں اس لیے کہ حائط نام ہے ساری دیوار کا، مس کیا میں نے حائط کو اپنے ہاتھ کے ساتھ، تو یہ حائط تو پوری دیوار کو کہتے ہیں۔ اور تحقیق واقعہ ہوئی ہے یہی مقصود،
اس لیے کہ مسح کا محل یہی ہے، اور محل ہی مقصود ہوتا ہے فعل متعدی کے ساتھ، اور فعل متعدی وچ مقصود مولوی جی مفعول ہوندا ہے، بے کندے اتے فاعل نے فعل کیتا ہے۔ فعل متعدی میں مقصود کون ہوتا ہے؟ محل ہوتا ہے، محلی مقصود ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ محل تو مراد مفعول بہی، تو لہٰذا مراد اب حائط سے کیا ہوگا؟ کل حائط ہوگی۔ سنے ہی دھیان کر، اور تحقیق ذکر کیا ہے، یہ دلیل ہے استیاب کے شرط نہ ہونے پر جی، اور غرض اس سے نفی ہے امام بند کر دے بچہ اٹکوئے، غرض اس سے نفی، استاد کیوں چنگا تنگ کیتا ہے، غرض اس سے نفی ہے امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب کی۔ کن کی؟ مذہب کی نفی ہے کہ وہ کہتے ہیں استیاب فرض ہے، ہم کہتے ہیں نہیں۔ باقی اس سے ہمارے مذہب کا اس بات ہو گیا ہے کہ بعض فرض ہے، کیا ہے؟ وہ چوتھائی فرض ہے، سارا تو فرض نہ بھئی جو نا بھئی استیاب فرض نہیں، یہ نفی ہو گئی، وہ آگے آ رہا ہے کس طرح، اور تو باقی اس بات مذہب و اصحابنا پس موقوف ہے علی تقدیر الاجمال فی الآیہ، کہ آیت کے اندر چونکہ اجمال ہے، اب اس کا ہم بیان دیکھیں گے کہ شریعت میں بیان آیا ہے، تو چونکہ بیان آ گیا ہے کہ جناب مغیرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے حصے پر مسح کیا ہے، تو وہ بیان ساتھ ملے گا تو ہمارا مذہب ثابت ہوگا کہ چوتھائی فرض ہے، اور بنایا ہے ناسیہ کی حدیث کو بیان اس کے لیے بمطابق اس کے کہ ان قریب آ رہا ہے ذکر اس کا، اور ہمارے نزدیک سر کا چوتھا حصہ تحقیق ذکر کیا ہے، اے علماء نے ذکر کی یہ بات، جب کہا جائے مسحت الحائط بیدی تو مراد اس کے ساتھ کل حائط ہے، اس لیے کہ حائط نام ہے مجموع کا، اور جنی ہے وے، اور تحقیق واقعہ ہوئی ہے حائط مقصود، یعنی ایتھے مفعول بہی یہ، اس لیے کہ وہ محل ہے کس کا؟ مسح کا، اور محل ہی او بابا ضمیر فصل ہے بھی اثر واسطے مقصود ہوتا ہے فعل متعدی کے ساتھ، تو پس مراد اس کے ساتھ کل حائط ہے، کیا ہے؟ کل حائط ہے۔ وَإِذَا قِيلَ، اور میں پڑھنا جو کوئی ہوں اے اگو جی باہ سے دو صفحے مولانا عبدالعی صاحب دی چنگی بڑی اوکھی ہے، تو یہ سر کھپڑا ہے تھی تو چونج لڑا دیتی ہے۔ ہاں جی، مسحت بالحائط يراد به بعضه لأن الأصل في الباء أن تدخل على الوسائل وهي غير مقصودة فلا يثبت استيعابها بل يكفي منها ما يتوصل به إلى المقصود، فإذا دخلت الباء في المحل شبه المحل بالوسائل جمع غیر منتل جموع ہے نا، جل افلام دے باوجود بھی ہو جارتے نہیں آ سکتی جی، اے جڑا نور اٹھ گیا سارا جی جی، فلا یثبت وفعل اسدا جی۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اور جب کہا جائے مسحت بالحائط، یعنی با داخل ہو ممسوح پر، با مسحت بالحائط جی، کہ مسح کیا میں نے حائط کے ساتھ، تو اب یراد بہی بعض،
اب بعض مراد ہے. اگر مسحت الحائط بالید ہو تو پوری دیوار مراد ہے. مسحت بالحائط یدن ہو تو بعض مراد ہے. اے ہو گئی ہیں دو گلاں. یہ بعض کیوں مراد ہے, پیچھے کل کیوں سی دی وجہ آ گئی ہے جی. وہ کیونکہ مفعول بہ مقصود ہوتا ہے. ایتھے بعض کیوں ہے؟ اس لیے کہ اصل با میں یہ ہے کہ داخل ہو کس پر, وسائل پر داخل ہو, وسیلے پر, مقصود پر نہ ہو. اور وسائل مقصود نہیں ہوتے. جب مقصود نہیں ہے تو پس نہیں ثابت ہوگا وسائل کا استیاب, بلکہ کافی ہے اس سے وہ کہ وسیلہ پکڑا جائے اس کے ساتھ مقصود تک. یہ تو ہوگی گل. ہن پس جب داخل کی گئی با محل میں, یعنی حائط پر با آ گئی جنوں ہاتھ پھیرنا سی, تو تشبیہ دی گئی محل کو وسائل کے ساتھ. تشبیہ دی گئی تو وسیلے میں تو بعض ہوتا ہے, سارا تو مقصود نہیں ہوتا. وسیلہ اونا ہی ہوتا ہے جنہ لوڑ ہے. وسیلے دی اونی لوڑ ہے جنہ مقصود تک پہنچنا ہوتا ہے, یا وسیلے وچ کھبنا ہوتا ہے. عقل ہوندی جی کو سمجھیے بھئی تساں جدوں گھر جانا ہوئے تو پھر راہ جی اتوں مڑ مڑ کے چکر لاندے ہو, یا راہ سفر مکے تو گھر وڑ گئے جی. بھئی وسیلہ جڑا ہوتا ہے مقصود تک پہنچنے تک ان دی لوڑ ہوندی. بندہ مقصود تے پہنچ گیا تو وسیلہ ختم. اور پٹھے پاسے نہ جایا جے بھی سونے وسیلہ نے اللہ تک پہنچن دا. اللہ تک بندہ پہنچدا ہی نہیں. بھئی سونے بچ وسیلہ نہ ہونے تو کام اگر ٹردا رہنا ہے جی. سونیاں تک پہنچنا بھی مقصود ہے, سونیاں دے ذریعے اللہ تک پہنچنا بھی مقصود ہے جی. واپس آؤ کہ تو لہٰذا پس جب داخل ہوئی با محل میں تو تشبیہ دی گئی محل کو کس کے ساتھ؟ جب وسائل کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے تو وسیلہ تو اتنا ہی لوڑ ہے جتنا ہوتا ہے, تو پس نہیں ثابت ہوگا محل کا استیاب. ہن آیت وچ جڑا ہے نا کی ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ, یہ ہوتا ہے نا کہ وَامْسَحُوا رُؤُوسَكُمْ بِالْأَيْدِي, مسح کرو اپنے سروں کا ہاتھوں کے ساتھ. پھر تو رولا ہی کونی سے سارے اندر نزدیک استیاب ہی ہونا سی, کیونکہ بعد داخلے آلے ہوتے وسیلے ہوتے تو جڑا نا دوجا مفعول بھی ہے سراحتاً. ایتھے مسئلہ ہے بھی بعد داخل ممسوح تے جڑا محل ہے نا جنوں مسح کرنا ہے بعد داخل اس ہوتے, اینو تشبیہ دیتی گئی ہے وسیلے نال, کیونکہ بعد داخل ہوتی ہے وسائل پر. تو وسیلے کے اندر اتنا ہی مقصود ہے جتنی ضرورت ہے. تو لہٰذا بِرُؤُوسِكُمْ سے استیاب ثابت نہیں ہوتا. کیا نہیں ہوتا؟ بعض ثابت ہوتا ہے. اب بعض کتنا ہے پھر آگے آ رہا ہے, وہ حدیث کے ذریعے ثابت کریں گے کہ وہ چوتھائی ہے جی. اے تقریر شرح وقائے جو شرح وقائے کے شارح مولانا عبید اللہ رحمہ اللہ, یہ ان کی تقریر ہے. سمجھ آئی جی کہ نہیں؟ ان دا معنی کریے تو پھر اگلی تنوں گل عرض کردہ تھوڑی بارگاہ لیا. اور جب کہا جائے پچھلا سمجھ آ گئے مسحت بالید, تو مسح یاد نہیں کرنا ہے نا. اور جب کہا جائے مسحت بالحائط, مراد اس کے ساتھ بعض حائط ہے, اس لیے کہ اصل با میں یہ ہے کہ داخل ہو وسائل پر, اور وسائل مقصودہ نہیں ہوتے, پس نہیں ثابت ہوگا وسائل کا استیاب, بلکہ کافی ہے وسائل سے اتنا کہ وسیلہ بنایا جائے اس کو مقصود تک. مولوی جی
وسیلہ ہونا ہی ہوندا جنہ مقصود تک. پس جب داخل ہو با کس میں محل میں تو اب چلمن کرو. پس جب داخل کی جائے با محل میں تو تشبیہ دی جاتی ہے محل کو وسائل کے ساتھ. تو پس نہیں ثابت ہوگا محل کا استیاب. کھانے چ پئی جے کہ کوئی نہیں. ہوں ادھر ویکھو ذرا توجہ کرے تھوڑی جی گل لمبی ہے تو اوکھی بڑی ہے تو بالکل سوکھی ہے جی. صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قولہ لأن الاصل نظر آئے گل اتو چلنی لأن الاصل تو او دلیل او دلیل اتوں گل ٹورنی. پیچھے دو جملے آ گئے نے جی اتو گل ٹورنی ہے گا. علت ہے یہ واسطے فرق کے وہ فرق جو ذکر کیا گیا. کیڑا؟ بائیں طور کے با جب داخل کی جائے ممسوح پر مراد ممسوح سے کیا ہے؟ اور جب داخل کی جائے با آلے پر تو مراد ممسوح سے اور آلے سے مراد جس سے با داخل ہے نا با داخل آلے تے ہن ممسوح سارا مراد ہے. تے جے با داخل ممسوح تے ہن ممسوح بعض مراد ہے. بھی اے گل دسی علامہ عبید اللہ رحمہ اللہ نے. لہٰذا فلا یثبت استیعابها آخر تے کہ لہٰذا اس کا جو ہے نا وہ وسائل کا اور آلے کا استیعاب ثابت نہیں ہوتا. اج ہن پڑھائی گل علم جان اس بات کو دھیان کر رہے جب اولاً و ثانیاً او اگلے صفحے تے کی و ثالثاً سنے انہاں دے وچ پھر ہور بحثاں نے جی اور دھیان کر کہ اولاً یہ کہ حرف با آتا ہے 14 معنوں کے لیے جیسا کہ تفصیل کی ہے اس کی ابن ہشام نے مغنی اللبیب میں اور اس کے شراح نے. ان 14 میں سے با کا معنی ہے الساق جی کہ مفعول بہی با کے مدخول کے ساتھ ملصق ہے یا فاعل با کے مدخول کے ساتھ. خلاصہ دہی ہے نا دھیان کریں جی. تو با دا مدخول ہو گیا ملصق بے اور با آتی ہے استعانت کے لیے کہ با کے مدخول سے فاعل فعل کرنے میں مدد لیتا ہے. وہ جڑے شرح میں تعامل ساری تعریفیں یاد کریں لوڈ نے جی. اور با آتی ہے تبعید کے لیے کہ با دلالت کرتی میرے مدخول سے مراد. با ظرفیت کے لیے ہوتی ہے کہ میرے مدخول میں کوئی ہے تو وہ جو ہے وہ مظروف ہے. با کا مدخول کیا ہو گیا ظرف وغیرہ ذالک اتھ لوڑ سن. اور سیب وے کی کلام کا ظاہر کس کا؟ وہ عمر بن عثمان بن قمبر جی یہ پتہ نہیں قمبر وہی نہیں جی حضرت علی دے غلام مشہور نے جی پتہ نہیں وہ نہیں اور نے کوئی نہیں جی. چلو لگتا ہے وہی ہونے نے فیض بابیاں دا یہ تیڈے وڈے امام دے ناف بن گئے چونکہ ناف شروع ہی حضرت علی کیتی سی جی. اچھا جی عمر بن عثمان بن قمبر ابو بشر ملقب سیب وے لقب فارسی ہے فارسی لقب ہے. معنی اس کا عربی میں ہے رعایت التفاح سیب کی خوشبو. نام اس لیے رکھا گیا کہ انہوں نے جڑے سن اب وجنا طے ہے تھے وہ گویا کہ وہ 2 سیب ہے رتے لال سن چمکتے جی. تو وقا کان فی غایت الجمال ہے انتہائی خوبصورت سن جی. کان عالم المتقدمین والمتاخرین بالنحو ان کی جو کتابیں سیب وے ہے کہتے ہیں اس جیسی کتاب نہیں لکھی گئی. ظاہر سارے پھر ان کو خوشہ چینی کی تھی نا مطلب ہے نا واپس آؤ. اور ظاہر سیب وے کی کلام رضی اللہ عنہ کا یہ ہے کہ انہا کہ با حقیقت ہے الساق میں مجاز ہے اپنے غیر میں. پہ الساق والے معنی حقیقی ہے تو باقی سارے معنی
اور یہ وہ ہے کہ اختیار کیا اس کو ایک جماعت نے ارباب تحقیق سے، نحات میں سے، فقہا میں سے، ان میں سے، ارباب تحقیق سے، ان ارباب تحقیق میں سے ابن الحمام رحمہ اللہ نے تحریر الاصول جو ہے نا اصول فقہ کی، اس کے اندر انہوں نے یہ بات بیان کی ہے جی. سنیں تحریر تو اندی شرح بھی التقریر والتحبیر پئی تھلے تحریر الاصول. تو اے جڑا ہے نا بھی انہاں وچ بابے نے ایو گل آکھی ہے کہ بھی یہ گل ٹھیک جڑی سی بے رحمہ اللہ آکھی ہے کہ ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ علماء نے اختلاف کیا ہے با کے بارے میں، جو اللہ رب کریم اس کے فرمان میں ہے نا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اے با کیڑی ہے، اے علی اقوال، اس میں علماء کا اختلاف ہے، علماء کا، نحویوں کا، یہ با کون سی ہے آگے جی سمجھے. ہن ان دے وچ الاول تے اگوں ہونا جی ہاں اے پہلو تے او جڑی اولن گل سی تے ثانین تے وسالسن اگلی ہونی. ہن این دے وچ جڑے پہلے اقوال نے اے وکھرے جے، اے جڑے نہیں ثانین جڑی گل ہے ان دے وچ جڑے اقوال نے ہن او بیان ہون لگے جے. اے پہلا قول کہ اے با کیڑی ہے، اول یہ ہے کہ یہ با زیادہ ہے. یہ با کیوں؟ باوجہ ہونے مسے کے متعدی بے نفس ہی اپنے مجرور کی طرح. مسا متعدی بے نفس ہی ہوتا ہے تو متعدی بے نفس ہی کے مفعول پر حرف جا رہا ہے تو وہ زیادہ ہوتا ہے، ان دی لوڑ کو نہیں ہوتی جی. لیکن بس کل مک گئی. اور اسی کی طرح نہ کہتے گئے جی وَهُوَ مذہب ابن جنی، ابن جنی من النحویین کا یہی مذہب ہے. عثمان بن جنی موصلی ابو الفتح ابن خلقان نے کہا ہے امام فی علم العربیہ، ان کے مؤلفات میں سے یہ کتابیں ہیں. دیوان متنبی دی بھی شرح لکھی ہونا ہے جی اگے جی. اچھا جی تو یہ کتاباں نے نہ بابیاں دی پرانیاں تو تعارف پہ کراندے نے جو تو کوئی تو آپ بھی کوئی شفقت فرما لی. اچھا یہ مذہب ہے ابن جنی کا جی. اور نحویین سے بھی یہ جڑی با ہے نا بے وجوہ حکم کیڑی ہے، یہ زائدہ ہے. لہٰذا جدو با زائدہ ہوئی تو ہن معنی کوئی نہیں، با دا معنی کون نہ رہا جیسا کہ حکایت کی ہے اس کو رضی نے، اور اسی کی طرف جھکے ہیں مالکیہ. کیونکہ جدو زیادہ ہے تو ہن ہو گیا فَامْسَحُوا وُجُوهَكُمْ جی. فَامْسَحُوا نہ اتنے جڑے فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ نا جڑی اصل گل یہ نہیں، یہ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ جڑی با نے ان دے وچ اختلاف ہے. جڑی وہ مسے والی با ہے بے رؤوسکم دی با نہیں جے کیڑی بلا او قرآن پاک کھول کے دیکھ لو نا جیڑی مسے والی جگہ تے آوندی نا گل ہوندی جلدی بھی اصل پہلے اے چلانی تے رؤوسکم پھر بعد وچ آوے گا جی. اے جڑی با ہے کیڑی بے وجوہکم، اے جڑی با ہے اے کی ہے، یہ زائدہ ہے، یہ زائدہ ہے جی. اللہ اقوال پہلا قول یہی ہے کہ یہ با کیا ہے، کیونکہ مسا جو ہے بنفسی متعدی ہوتا ہے تو مالکی یہی کہتے ہیں. جب یہاں زیادہ ہے نا تو وہ کہتے ہیں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ میں بھی زیادہ ہے کیونکہ وہاں بھی تو مسا ہے. لہذا وہ زیادہ ہوئی تو پھر استیاب پایا گیا. کی پایا گیا؟ استیاب پایا گیا. اور اب اس کا رد کہتے ہیں یہ بات ضعیف ہے. یہ بات کیڑی مطلب مولانا عبدالحی صاحب نے تو تبصرہ نال کرنا ہے نا، شرح لکھتے پہنے یہ ضعیف ہے. کیوں ضعیف ہے؟ اس لیے کہ اختیار کرنا حرف کی زیادتی کا بغیر ضرورت کے جس کی طرف احتیاجی، ایسی ضرورت جس کی طرف کیا ہو باوجود قائم ہونے معنی کے عدم زیادت کی تقدیر پر کہ حرف زیادہ نہ کریں تو معنی ٹھیک بن سکتا ہے. تو پھر جان کے زیادہ بنانا لیسا من شان المحقق، یہ محقق مطلب عوام دی شان میں جو ہو سکتا ہے، محققین کی شان یہ نہیں ہے جی. توجہ یار. فین کالو اگر یہ جواب دیں، اگر یہ جواب دیں اچھا ایتھے تے نا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ میں نا ایک منٹ اچھا ایتھے نسخہ ہے نا وہ تا مسئلہ حل ہونا ہے کہ ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي الْبَاءِ فِي قَوْلِ تَعَالَى وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ عَلَىٰ أَقْوَالٍ. مسئلہ اصل تاں سے ہی ہونا ہے بے وجوہکم نہیں بلکہ
बेरूसिकुम, क्योंकि अगों जो सवाल आ रहा है वो तो बेवजूहकुम नाल आ रहा है अगले पासे जी, समझा जी। इन्हू बेरू से बनाओ तो गल तां बननी जी, कम उल्ट हो गया ना सारा जी। जो छप्पी ते आओ तां तो बैरूत वाले दे नुस्खियां उत्ते दुबारे होर लोकां फिर तहकीकां करके ते किताबां ठीक कीतियां ने भी उन्हें एक बार छाप तो दित्तियां पर बड़े वड्डियां गलूत ने विच जी। असल है कि फमसाहू बेरूसिकुम ए जरा कौल है जेड़ा फिकड़ा इबारत इहदे विच आ सारी लग्या उत्ते तो असल इस उत्ते गल चलानी है ना, क्योंकि वेखो ना मेरे यारो शो अगले पासे आ रहा है वो मतन च शरह च, लेकिन इश्काल की मुश्किल है ये बेकौली अज़्ज़ा वजल्ला फमसाहू बेवजूहिकुम, भाई उत्थे तो इस्तियाब फ़र्ज़ है सारे दे नज़दीक जी। वो अगले पासे हम ध्यान करा जी। सानियान ये समझो कि इख्तलाफ है बा में जो फ़ी कौली ही अज़्ज़ा वजल्ला वमसाहू बेरूसिकुम अला अक़वालिन। पहला कौल ये है कि ये बा क्या है, तो मालकी यही कहते हैं बा चूँकि ज़्यादा है लिहाजा इस्तियाब है, लिहाजा इस्तियाब है। पूरे सर का मसा फ़र्ज़ है, पूरे फ़र्ज़ है। इसका रद्द किया है कि ये बात ज़ईफ़ है। जब हरफ का माना बन सकता हो बग़ैर ज़रूरत के उसको क्या करना, ये मुहक्किकीन की शान नहीं, गल मुक गई। हुण सुनिया जे थे गल उसी दी है वमसाहू बेरूसिकुम, वमसाहू। अब अगर ये जवाब दें बाज़ के ज़्यादा होने पर समझ आ गई कि कोई नहीं, कुरान पाक भी तो खोल के रख लो, वो जो नहीं समझ लगती तो यार बड़े 50 पर पिछे दलील आईयां सारियां जो फिर वो अभी कुरान पाक नाल तवज्जो करना तुहाडी हुण सामने होवे तो तां ना पूरी आयत अगो तयम्मम दा मसला अगे इस आयत विच आउणा जे। पास अगर वो कहें कौन ये जिन्होंने कहा कि बा केड़ी वमसाहू, अगर कहें कि वाज़े हो गई है ये बात कि ये बा ज़्यादा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ेल के साथ ये बात वाज़े हुई है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसा फरमाया अपने पूरे सर पर, आपने पूरे सर पर मसा फरमाया, तब इससे पता चला कि ये बा ज़्यादा है। जैसा कि साबित है बेरिवायत अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु सही बुखारी मुस्लिम सुनन नसाई अबू दाऊद इब्न माजा तिरमिज़ी रदी अल्लाह अन्हु व बरिवायत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु वल मिक़दाम रदी अल्लाह ताला अन्हु वग़ैरहिमा फ़ी सुनन अबी दाऊद। आगे समझ बस सोनिया की कीता पूरे सर दा मसा कीता, इन्हां किताबां साबित। इसका जवाब इसका गल विच गल हम कहते हैं कि साबित जे पूरे सर दा मसा फ़र्ज़ होवे ना तो ए अगो नाल इतराज़ जे साबित है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इक्तिफ़ा बेमस नासिया भी, और वो सर का अगला हिस्सा है बेरिवायत मुग़ीरा रदी अल्लाह अन्हु इंदा मुस्लिम व नसाई व अबू दाऊद व तहावी बहकी दारक़ुतनी तबरानी व कज़ा बेरिवायत अनस रदी अल्लाह अन्हु इंदा अबी दाऊद वल हाकिम। ये बात दलालत करती है कि बाज़ ज़्यादा नहीं है बल्कि या वो है जो अदा कर रहा है उसके मुद्दा को, यानी या तबीज़ वाला माना दे रही है बा, ये मतलब है। क्योंकि अगर सारा फ़र्ज़ होता तो सरकार ने जो बाज़ पर इक्तफ़ा किया इसका मतलब है फिर वो मसा सरकार ने फ़र्ज़ पूरा नहीं किया, नौज़ुबिल्लाह जी। अब इससे साबित हुआ कि सारा फ़र्ज़ नहीं है, बात तबीज़ की बनेगी फिर, समझी गल। औफ अनिल मुग़ीरा रदी अल्लाह अन्हु अन्ना नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवद्दा फमसहा वाल इमामत वाल खुफ़ैन, सही मुस्लिम हो सारे लिखने वाले नज़र आ रहे हैं। अच्छा तवज्जो, ये जड़ा ना पहला कौल सी तो उन्हें जवाब दिता है, बिच फिर सवाल आया फिर जवाब दिता। दूसरा कौल है कि ये बा जो है ना केड़ी वमसाहू ये तबीद के लिए है, इसकी तरफ गए हैं झुके हैं शाफ़िया, और तबीज़ जो है वो बाज़ कितना है वो एक बाल भी बाज़ है तो वो तो मुतयक्कन है, लिहाजा मसा हो गया। तीसरा कौल है कि ये बा किसके लिए, इस्तिआनत के लिए है। अब तकदीर क्या होगी कि मसा करो अपने सरों का पानी के साथ,
یہ معنی ہوگا، یہ استعانت کی ہے۔ تو اب مسح میں جو استعانت پکڑنی ہے وہ سر سے تو نہیں نا پکڑنی، پانی سے پکڑنی ہے نا۔ تو اب کہتے ہیں اگر یہ معنی استعانت کی بنایا تو پھر آیت میں حذف بھی ہوگا، قلب بھی ہوگا، ما حذف ہوگا اور قلب یہ ہوگا کہ رؤوس مفعول بھی بن جائے گا اور با کا مدخول الماء با بنے گا جی۔ اور کہتے ہیں ولا یخفی ما فیہ من التکلف، یہ جو تکلف ہے یہ مخفی نہیں ہے، لہذا ایک گل بھی کوئی نہ بنی۔ چوتھا جو ہے نا بھئی اس قول اس میں کہ یہ با کون سی ہے، یہ با الساق کی ہے اور یہ اصح ہے، یہ اصح ہے، یہ وہ ہے کہ اختیار کیا ہے اس کو کس نے؟ اکثر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ با الساق کی کڑی ومسحو مگ گل۔ واپس چلو، اولاً یہ تھا کہ حرف با 14 معنوں کے لیے، پھر وسیع بے کی بات بیان کی۔ دوسرا یہ تھا کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کی با جو خاص یہ جو جزی با ہے بِرُؤُوسِكُمْ والی، اس میں کئی اقوال ہے، 4 آئے، گل مک گئی۔ ہن واپس چلو، پھر ہن تیسری گل اور تیسری گل ثالثاً کہ تقریر وہ تقریر او جڑی او تھلے الاصلہ تو شروع ہوئی جے، تقریر وہ تقریر کے لائے ہیں اس کو شارع استیاب کی نفی کے لیے کی تھی کہ کونی تقریر جی بے کے کی نہ پیچھو انہیں کوئی بات ہی گل نہیں کی تھی، ہاں اگے کی ہاں مسحت بالحائط، تو پہلا ہو تو مراد کل ہے، دوسرا ہو تو کیونکہ اصل با میں کیا ہے کہ داخل ہو اور وسائل تو لہذا استیاب ثابت نہیں ہے، بلکہ بعض جتنا وسیلہ ضرورت اتنا کافی ہے، اور جب داخل ہو با کس میں اب محل کو تشبیہ دی جائے گی تو پس نہیں ثابت ہوگا۔ ہن ایس گلتے ذرا تبصرہ کرنا ہے، کہتے نہیں یہ جو تقریر کی ہے نا شارع نے استیاب کی نفی کی ہے کہ کوئی نہیں، تقریر کس واسطے کی تھی؟ یہ بے شک تقریر وہ کہ لائے ہیں اس کو شارع استیاب کی نفی کے لیے، محض یہ تقریر احتیاجی ہے اس کی طرف، محتاج ہے اس کی طرف وہ بندہ جس نے حمل کیا ہے با کو استعانت پر یا با ہو استعانت کی یا با ہو الساق کی، تو پھر یہ تقریر کرنی پڑتی ہے۔ اور بہرحال وہ بندہ جس نے اس کو حمل کیا ہے اس با کو کس پر تو فلا حاجۃ الیہ، یہ تو با ہے تبعیض دی، وامسحوا برؤوسکم با تبعیض دی کہ میرا مدخول تو بعض مراد ہے، تو ہن اے جڑا نا بھی ان دی ضرورت ہی کوئی نہیں اس کیڑی کہ یہ با یا استیاب ثابت نہیں ہوتا چونکہ با ہے تبعیض کے لیے جی، سمجھو گل۔ اور احسن المسالک یہاں حمل کرنا با کو کس پر، کیونکہ اکثر مفسرین نے کس کو اختیار کیا ہے، اور ثابت کرنی تبعیض اس تقریر کے ساتھ، اور توضیح شارع کی تقریر کی موقوف ہے مقدمات کی تمہید پر، یعنی با ہو الساق کی تے معنی بنانا ہے تبعیض کا، پھر تبعیض کنی او اگو حدیث نال ثابت کرنی بھی چوتھا حصہ او اگو آئے گا، لیکن ثابت تبعیض کرنی تو با الساق کی ہو، تو اب جو ہے نا جو شارع کی تقریر ہے نا اس میں تمہیدی مقدمات ہیں وہ جوڑنے پڑیں گے تب جا کر وہ تقریر پوری ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ پہلا یہ ہے کہ غرض فعل متعدی میں جیسا کہ اور اس کی مثل، غرض کیا ہوتی ہے؟ پہنچانا یا پہنچانا فعل کا فاعل سے مفعول کی طرف، اور واقعہ کرنا فعل کو کس پر مفعول پر، تو پس ہوگا فعل کے ایقاع کا محل وہ مفعول بہی مقصودن کہ کوئی نہیں کندے وچ فعل متعدی جیسا کہ تھے مسح فعل متعدی ہے جی، ان دی مثال دیں دے جی وہ پڑھا بھی کہ مقصد اتنے مفعول بہی ہوندے کی ہوندا ہے کہ فاعل دا مفعول بہی تک فعل دا پہنچنا اے مقصود ہے۔ دھیان کرے جی، کیا نہیں دیکھا تو نے کہ بے شک ہمارے قول میں اکرم تو زیدن کی مسحت حائطن
نہیں مقصود صرف کہ فاعل سے صدور اکرام ہوا ہے یا فاعل سے صدور مسا ہوا ہے، یہ نہیں مقصد، وگرنہ اگر یہ ہو تو پھر آگے زیدن اور حایتن کا ذکر لغو ہو جائے گا۔ جب مقصد اکرم تو اور مساح تو بتانا ہو تو پھر آگے ان کے ذکر کی ضرورت ہی نہیں ہے، لغو ہو جائے گا۔ اور پھر ہو جائے گا فعل اتارا گیا مقام لازم کے، جب مفعولوں کی ضرورت نہیں ہے تو گویا یہ فعل لازم بن جائے گا پھر، بلکہ مقصود واقعہ کرنا ہے اکرام اور مسح کا مفعول پر، اور الصاق اکرام اور مسح کا مفعول بہی کے ساتھ۔ آگے سمجھیں، مولانا عبداللہ صاحب علامے نے ہر گل وچوں کٹ کے لے آندے نے کہ جڑی آ گل کہندے کہ مفعول بھی فضلہ ہوتا ہے، یہ گل اندے منافی نہیں جائے گی۔ یہ بات ہے اساں کی بیٹھے مقصود کون ہے؟ مقصود مفعول ہے۔ یہ بات نہیں منافی اس بات کے جو نحوی ذکر کرتے ہیں کہ مفعول بھی کیا ہوتا ہے اور فاعل عمدہ محض فاعل ہوتا ہے، تو اسی پہ مفعول بھی عمدہ ہے، کیونکہ یہ بات باعتبار فعل کی نفس حقیقت کے ہے کہ جملہ بننے وچ فعل فاعل دا محتاج ہے تو مفعول بھی دا، اور ایکا کے اندر فعل متعدی محتاج ہے کدھر؟ مفعول بھی جو کنی باری پڑھا جائے کہ فعل متعدی جس طرح فاعل کا محتاج ہوتا ہے اسی طرح اے مطلب ہے بھی یہ اور گل مت اتھر لا دیو جی بھی آکھو مفعول بے تو فضلہ ہوں تو عمدہ کیوں بن گیا جی فضلہ اور اعتبار نال عمدہ اور اعتبار نال کہ جب متعدی ہو تو وہاں مقصود ہی مفعول ہوتا ہے جی، کہ فاعل سے جو فعل صادر ہوا ہے وہ اس پر واقعہ ہوا ہے، اور سمجھے ہی دھیان کریمہ میرے یارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا توجہ جی، ایک گل آ گئی ایک مقدمہ آیا کی بھئی کی کہ بھئی جب فعل متعدی ہو نا کیا ہو تو وہاں مفعول بہی مقصود ہوتا ہے کہ فاعل کا فعل مفعول بہی تک پہنچا ہے۔ آگے سمجھ دوسرا مقدمہ الثانیہ تو وہ کیا ہے دھیان کرے جی، وہ مقدمہ یہ ہے کہ وسائل کی جو وسیلے ہوتے ہیں غیر مقصودہ وسیلے، کیونکہ مقصود فعل متعدی میں محض وہ واقعہ کرنا ہے فعل کو مفعول پر، اور فعل لازم میں صرف صدور فعل کا کس سے اے مقصود ہوں ہے، فعل لازم ہے تو مقصود دسنا ہے بھی کہ اس فاعل کو اے فعل صادر ہوئے، متعدی ہے تو اے دسنا ہے کہ اس فعل کو اس فاعل کو اے فعل فلانے تے واقعہ ہوئے، اے مقصود ہے۔ برابر ہے کہ ہو وہ فعل بحاظہ الوسیلہ او غیرہ، ان دے وچ کوئی وسیلہ ہووے تے پاویں وسیلہ ضرورت نہیں کہ ہر فعل میں وسیلہ ہی ہوتا ہے، ایشا بس ہے۔ ہن دھیان کرا جی، کیا نہیں دیکھا تو نے اس کی طرف کہ غرض اصلی مسحت الحائط بالید یا ضربت زیدن بالعصا، محض وہ خبر دینی ہے مسا واقعہ ہوا حائط پر، ضرب واقعہ ہوئی بہرحال ضرب ڈنڈے کے ساتھ، مسا ید کے ساتھ، یہ امر زائد ہے، یہ دسنا مقصود نہیں ہے۔ دھیان کرو نا تسی بھی کوئی تو مقصود کون ہے تھے مفعول بے، اے دوسری گل آ گئی کہ وسیلے جو ہوتے ہیں وہ غیر مقصود ہوتے ہیں، لازمی ہو تو صرف صدور مقصود ہے، متعدی ہو تو مفعول پر ایکا دسنا مقصود ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اصل با میں یہ ہے کہ جب ہو کس کے لیے استعانت کے لیے اور انصاف کے لیے، تو کیا ہے اصل یہ ہے کہ با داخل ہو کس پر مسائل سمجھیو، جب با جنا ہو کس معنی کے لیے استعانت اور انصاف کے معنی تو کس پر داخل ہو، اصل یہ ہے کہ وسائل کے معنی پر داخل ہو، وسائل پر داخل ہو، وسیلے پر۔ بہرحال تم سنی، بہرحال تقدیر اول پر کہ اگر وہ با کس کے لیے استعانت کے لیے، بس اس لیے کہ استعانت تو محض ہوتی ہے کس کے سبب سے ایشا بس،
اور بہرحال اگر با الساق کی ہو تو ادھر تھوڑا مشکل ہی دھیان کریں. بہرحال ثانی میں پس اس لیے کہ ملصق یہ مقصود ہوتا ہے. با کا مدخول جس کے ساتھ ملصق ہے، ملصق بے ہوتا ہے مثل آلے کے الصاق کی تحصیل میں. اصل دسنا ہے ملصق کندے نال فلانے نال، تو وہ مثل آلے کے ہے جی. آگے جی سمجھ. یہاں سے علماء نے کہا ہے فی بابل بیع کی آخیا ہے کہ بے شک وہ شے کہ داخل ہو اس پر با وہ کیا ہوتی ہے، اور جو خالی ہے با سے وہ مبیون. کی شے بیعن نہیں مبیون. پہ جس پر سمنو بھئی بے میں جس پر سمن جس پر با داخل ہو وہ کیا ہوتا ہے، اور جس پر با داخل نہ ہو وہ مبیہ ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے، مبیہ ہوتا ہے. یعنی پتر نہ کتاب ہے جڑا سب تو وڈا اوکھا مسئلہ ہے آپ جتھے غلطی ہوندی ہے بھی انہوں نے ٹھیک کرو. اے بابا جی وکھرا مسئلہ ہے جی. وہ جڑی انہوں دوبارہ چھاپیاں نے کوشش کر کے بھلا انہوں تو بڑیاں سونیاں ہو گئی لیکن جڑی بیروت والے شفقت فرمائی وہ تینج نہیں نے جو وکھنا میں تاں دیا نسخہ نہ رکھیا میں پیا جی یہ تو ویکھ چھڈیا کرو جی وہ شفقت فرمایا کرو. چلو وہ بیعت نا مبی ہے نا، ایک گل سمجھ آ گئی مبی ہے جنا خوب چو نکلو باہر جی. تو بھئی یہ اسی لیے بھی علماء نے یہ فرمایا کہ باب البیع میں با جس پر داخل ہے وہ جو با سے خالی ہے. تو پڑھے آجے مسئلہ یار کو. چوتھی گل، چوتھا مقدمہ تمیدیش، چوتھا اللہ اکبر، چوتھا مقدمہ وہ یہ ہے، دھیان کرا جائے بے شک وسائل بوجہ ہونے وسائل کے کیا غیر مقصودہ بنفسہا، تو وہ سارے مراد نہیں ہوتے. وسیلہ چونکہ مقصود نہیں ہے اس واسطے میں پورا وسیلہ ہی ہوئے تاں ہی تاں بعض بھی ہوئے جنہ کو لوڑ ہے اونا ہو جاوے تے کافی ہے جی. اور 80-100 فٹ لمبی تو سب بسترا بننا ہے تو سے آندھے یار میں نے صرف 5 فٹ دے دے بس نہیں بڑی ہے جی میں 100 فٹ نو گوڑا مارنا ہے آندھے نہیں مولوی جی بھئی وسیلہ جنہ کو لوڑ ہے اونا ہی لوڑ ہے جی. بھئی وسیلہ جو ہے نا چونکہ غیر مقصود ہے، چونکہ اس لیے سارا مراد نہیں ہوتا، اس لیے بلکہ بے قدر ما یحصل بہی انہیں وسیلہ ہوتا ہے جی. ایک اور بوجہ عدم احتیاجی کے اس کے اے نہیں ہے گا جی، یہ والے آدمی نہیں جائے گا جی، بل بے قدر ما یحصل بہی اصل المقصود تے و عودے مال احتیاج و الا استیاب ہے جی. بالا عودے ماں بناؤ یا با عودے ماں بناؤ اتاں جی دوجی کتاب ہے گی جس ویکھ لے کرو جی کیونکہ جوڑ نہیں پہ جڑتا والے عدم دا کٹھا کرنا جملہ بلکہ بے قدر ما یحصل بھی اصل المقصود اور معدوم ہے احتیاجی اس کے استیاب کی طرف اے جملہ جڑنا جیتے سمجھ آتی بھی جی. اچھا جی مثال دیکھو جی، کیا نہیں دیکھا تو نے اس بات کو کہ ہمارے قول میں دھیان ہو کہ اگر ٹورا کہ ٹھیک کرنا جی درب تو زیدن بابے تمید بن کے لیا رہے ہیں سارے جتھے گل لے ہونی اتنے جان تک بھول جا رہا ہے جی. درب تو زیدن بالعصا، درب تو نہیں مراد عصا سارا بھائی میں 10 فٹ لمبا ڈنڈا تو سارا ہی ان کے سر تے ماردا رہا جی تو نہیں نا مقصد انہوں کٹنا سی تے ڈنڈا تو تھوڑا جہا لگتا رہا جی کہ کوئی نہیں وہ سویرے تو انہوں کھڑکانا موجود ہے ڈنڈا کھڑکا کے تے ڈنڈے تے میں چونچ کھڑکانا سارا تو نہیں تھلے ماردا کوئی سمجھ آتی بھی کہ کوئی نہیں بے مقصد کی سی انہوں وہ جنہوں بھی ڈانگ ڈنڈا مار دینے سارا لمبا مار دینے میں کر کے کچھ آپ پھڑیا کچھ وچ خالی ہوتا اگلا سرا ماری دے جی تو مقصد انہوں مارنا ہے ڈنڈا سارا مارنا مقصد نہیں ہے گا جی کہ نہیں سمجھ آ رہی یارو لا یراد بالعصا کلہ بل بے قدر ما یحصل بہ القٹ وہذا هو الاصل یہ ہے وہ اصل. وَإِنْ خَالَفَهُ كَلَامٌ مَا پس اگر مخالف ہو اس کے کوئی کلام جنہیں میں گل کیتی ہے تو کَانَ ذَلِكَ لِقَرِینَةٍ خَارِجِیَّةٍ تو پھر ہوگی وہ قرینہ خارجیہ کی وجہ سے کسی قرینہ خارجیہ کی وجہ سے ہوگی وگرنہ قانون یہی ہے جی.
وَإِذَا رَفْتَ هَذَا سَارَهُ جب تو نے یہ سارا تو ہوں اسی اگلی گل کرنے لگے ہیں جی. پس ہم کہتے ہیں کہ بے شک جب کہا جائے مسحت الحائط بل با داخل کی جائے وسیلے پر جیسا کہ وہ جی ہوں دس کے آئے نے جی تو مراد ہوگا آلے سے اور حائط سے مراد ہوگی کیونکہ حائط نام ہے پوری دیوار کا. اور جب کہا جائے مسحت الیدا بالحائط کی کہ پھیرا میں نے ہاتھ دیوار کے ساتھ تو نئی مراد حائط سے اس لیے کہ ہوں سنا آئیے دھیان کرے جی اس لیے کہ با جب داخل ہو گئی کس پر اس پر جو اس حائط پر اس پر کس پر نیڑے تو نال تو لکھی ہے جی اس لیے کہ با جب داخل ہو گئی کس پر آیت پر تو ہو گئی کون واجہ حائط مشابہ ہو گئی کس کے وسیلے کے اس لیے کہ با جب داخل ہوئی کس پر آیت پر تو ہو گئی آیت مشابہ وسیلے کے کیوں باوجہ ہونے با کے اصل کے داخل ہوتی ہے کس پر وسیلے پر وسیلے پر. تو اب جب با داخل ہوگی حائط پر تو حائط کیا بن گئی وسیلہ بن مثل وسیلے کے. جب مثل وسیلے کے ہے تو پس جیسا کہ اکتفاق کیا جاتا ہے وسیلے سے کس پر قدر حاجت پر اسی طرح اکتفا کیا جائے گا محل سے جو مشابہ ہے اب وسیلے کے علیہ قدر حاجت پر. آگے یہ سمجھ ایتھے گل لیونی سی اینا تل لا کے جی. اور معلوم سے ہے یہ بات کہ اللہ عز و جل کا فرمان فَامْسَحُوا سو بروس اتھے پھر بے وجوہکم میں نا تسل گل کتھے ہونی بے رؤوسکم چونکہ انہوں نے جب کتابت کی تھی تو پھر کل ٹر بھی ہوتے جی بے رؤوسکم. اللہ رب کریم کا فرمان وَامْسَحُوا بے رؤوسکم جو ہے داخل ہے اس میں با کس پر منصور پر سردہ مسا کرنا ہے تو با داخل اس ہوتے پس گویا کہ کہا گیا مسا کرو ہاتھوں کا اپنے سروں کے ساتھ. یا بنی کہ نہیں عبارت پس مشابہ ہو گیا سارے اس میں کس کے پس مشابہ ہو گیا سارے اس میں کس کے مشابہ آلے کے چونکہ اصل دیکھ با آلے دے ہوں دی ہے پس نہیں ثابت ہوگا مولوی جی استیاب راس کا بلکہ مراد راس سے پس باطل ہو گیا مذہب امام مالک رضی اللہ عنہ کا حاضہ غایت التوضیح ما تنقیح آندھ نے آپ پتر میں پورا ٹل لا کے تنوں گل سمجھائیے کہ تبیز کیویں ثابت ہوئی جی. سلام ہے مولی عبدالعی صاحب دی تحقیق نو خدا دی قسم جی یہ تو کوئی شفقت فرمائی ہے جی. اچھا جی آندھ نے جہاں اعتراض ہیں وقد تاردا ہا ہونا یا وقد تورزا اعتراض کیا گیا یہاں دو وجہوں کے ساتھ. شارع صاحب دی تقریر ہوتے اور یہ کیتی نے دھیان کرا جب اول یہ کہ فعل کی تعدیت کسی شے کی طرف نہیں تقاضا کرتی اس شے کے استیاب کا اگرچہ نہ داخل ہو با اس پر. اس کے استیاب کا تقاضا یعنی فعل کا متعدی ہونا کسی شے کی طرف فعل نہیں تقاضا کرتا کہ شے ساری ہونی چاہیے اگرچہ اس پر کیونکہ مراد تعدیت سے محض وہ پہنچانا ہے فعل کو کس تک عام ہے کہ وہ مفعول بعض ہو یا پس نہیں صحیح قول شارع کا سابقاً کہ یراد بھی کلو ہو کہ مفعول بھی سارا مراد ہوتا ہے یہ نہیں ٹھیک. اور پیچھے آکھیا ہے مت شرع کہ اگر جناب با داخل ہوئے نا وسیلے تے سارا مفعول بھی او سارا مفعول بھی مراد پچھوں مڈوں او قد ذاکروا مسحت الحائط بیدی تو تھے انہاں کذیفہ یراد بھی کلو ہو انہاں کیا کو نہیں ہوندا جی سوال ہے کہ کول کو نہیں ہوندا. بسم اللہ الرحمن. اچھا جی جواب اس کا جواب یہ ہے کہ علماء نے دعویٰ کیا ہے اس کا خاص کر کے فعل مسح میں
ہر جگہ نہیں علماء نے وضاحت کی کہ مفعول بھی سے مراد سارا مفعول بھی ہوتا ہے، صرف یہ کس میں فعل مسا جو ہے نا، فعل مسا اس میں خاص کر کے دعویٰ کیا ہے کہ واجب ہے کہ بحسب الاستعمال لغوی یا عرفی، لغتاً یا عرفاً، جب با داخل ہو آلے پر وسیلے پر اور مسا کی طرف جو ہے نا، مسا اپنے مفعول کی طرف بلا واسطہ متعدی ہو تو پھر وہ سارا مراد ہوتا ہے۔ یہ عرفاً ہے یا کیا ہے، لغتاً ہے۔ خاص اس کی بات ہو رہی ہے، مطلقاً ہم نہیں کہہ رہے کہ جہاں بھی مفعول فعل متعدی ہو تو ہر جگہ سارا ہی مفعول مراد ہوتا ہے، یہ قانون نہیں ہے۔ اور سمجھ گئے ہو؟ ثانی کہ قول متن کا یراد بھی بعض ہو، اور پیچھے دیکھو کہ مسحت بالحائط، اب مراد حائط سے کیا ہے؟ بعض ہے۔ اس پر سوال یہ یراد بھی بعض ہو، یہ خبر دیتا ہے ان تعین ارادت البعض فی حاضر صورت، کہ بھئی اس صورت میں بعض مراد تعین ہے بعض کے ارادے کا، اس صورت میں اس صورت میں کیا ہے، جب بعض داخل ہو کس پر؟ ممسوح پر، تو مراد ممسوح سے کیا ہے؟ بعض ہے۔ تو بعض جب مراد ہے تو اب آگے جو قول ہے فلا یثبت استیعابها، فلا یہ خبر دیتا ہے عدم ثبوت بے استیعاب ثابت نہیں، یہ اہم ہے اس سے کہ مراد اس سے کیا لیا جائے یا کل لیا جائے، جی نہیں سمجھے بھی یہ جو کہا ہے نا کہ مراد اس سے اس کا بعض ہے، اس سے تو یہ خبر دیتا ہے کہ ان تعین ارادت البعض، اس صورت میں بعض مراد لینا متعین ہے، اس صورت میں بعض مراد لینا متعین ہے کہ جب بعض داخل ہوگی کس پر؟ ممسوح پر۔ تو اور آگے جو کہا ہے کہ پس نہیں ثابت ہوگا استیعاب کس کا؟ ممسوح کا۔ تو یہ تو خبر دیتا ہے کہ استیعاب ثابت نہیں ہے، استیعاب اس یہ پتہ چلا ہے۔ آگے عام ہے کہ مراد بعض ہو یا سارا ہو، صرف یہ کہ استیعاب ثابت نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مراد یہاں وہ تعین و ارادت البعض، صرف مراد اتنا ہی ہے کہ بعض مراد ہے، جب بعض داخل ہو کس پر؟ ممسوح پر۔ اس سے صرف اتنی بات بتانی تھی کہ اب بعض مراد ہے، باقی رہ گیا فلا یثبت استیعابها، یہ ذکر کیا اپنا قول بہذا العنوان، یہ رد کیا ہے صریح ان کے لیے جو ثابت کرتے ہیں کس کو؟ اس بات کو دخل نہیں ہے یہاں، جی گل مک گئی جی، وہ سمجھ آ گئی جی۔ ہوں اگے پڑھو لیکن یشکل ھذا بقولہ جل جلالہ فامسحوا بوجوہکم، بس اب سوال ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُم میں ساری تقریر سے وہ متن کے مطابق، ہوں شرح نہیں، وہ متن اور جوڑنا ہے۔ علامہ عبید اللہ رحمہ اللہ نے ثابت کیا ہے کہ بعد جب داخل ہوگی کس پر؟ روس پر، تو چونکہ یہ آلے کے مشابہ وسیلے کے مشابہ ہو گئی ہے تو لہذا بعض مراد کیا مراد ہے؟ تو اب کہتے ہیں لیکن اس پر مشکل ہوگا یہ، یعنی اشکال وارد ہوگا یہ کون سا کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُم، بیان ہی اسی طرح ہے، بیان ہی، تو پھر یہاں بھی بعض مراد ہوگا، پورا چہرہ نہیں مراد ہوگا، تو حالانکہ مسح کے اندر تو پورے چہرے کا مسح کرنا فرض ہے جی، تو یہاں تو بعض مراد نہیں ہے، یہ سوال ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی ہو کہ نہیں سمجھ آئی؟ تو وَيُمْكِنُ أن يجاب عنه بأن الاستيعاب في التيمم لم يثبت بالنص بل بالأحاديث المشهورة بأن مسح الوجه في التيمم قائم مقام غسله فحكم الخلف في المقدار حكم الأصل، حکم الاصل کما فی اے شاباش صبر پجو کرا جب نے کیوں گل لمبی جے سارا جواب جو ادھر پیچھے، اور ممکن ہے یہ کہ جواب دیا جائے اس سے کہ بھئی بات تو یہی چاہتی ہے کہ بعض چہرے کا مسح کرنا ہے، بات تو یہی چاہتی ہے کہ بعض چہرے کا مسح کرنا ہے، اور فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُم، بعض سے تو یہی ثابت ہے کہ تیمم کے اندر بعض چہرے کا،
لیکن یہ استیاب ثابت ایک اور جگہ سے اور جگہ سے ہے. اس آیت سے نہیں ثابت. استیاب ایک اور جگہ سے وہ کیا ہے؟ ممکن ہے یہ کہ جواب دیا جیسے کہ استیاب تیمم میں نس کے ساتھ ثابت نہیں ہے. کیڑی نس؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ. اتباع ثابت ہو رہے، اس کے ساتھ ثابت نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن. بلکہ استیاب ثابت ہے احادیث مشہورہ کے ساتھ. بلکہ استیاب ثابت ہے احادیث مشہورہ کے احادیث مشہورہ کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ احادیث مشہورہ کے ساتھ. انہوں کو پڑھیے نا، پھر اگلی گھر بات کرتے ہیں جی. دھیان کریں جب کس کے ساتھ ثابت ہے؟ احادیث مشہورہ. احادیث مشہورہ کے ساتھ. اچھا اگلی گل نال جوڑ لو. بے انا بائیں طور کے یہ ہوں سر جو یہ اعتراض کرنا بھی اتنے بچ با لے آنی سی تاکہ دوجی دلیل وکھری بن دی. ایک تو گل بن گئی پیچھے بے حدیث مشہورہ کے ساتھ. یہ دوسری دلیل ہے کہ بائیں جواب دیا جائے گا بائیں طور، اور جواب دیا جائے گا بائیں طور. اور جواب دیا جائے گا بائیں طور. کیا کہ چہرے کا مسح تیمم میں یہ قائم مقام ہے چہرے کے غسل کے. چہرے کا مسح تیمم میں یہ قائم مقام ہے چہرے کے غسل کے. تو قانون ہے کہ خلیفے کا حکم مقدار میں اصل کا حکم ہوتا ہے. خلیفے کا تو چونکہ اصل جو چہرہ دھونا ہے اس میں تو استیاب ہے کہ کوئی نہیں ہے، تو چونکہ یہ چہرے کا مسح تیمم میں اس کا خلیفہ ہے تو لہذا اس کا بھی حکم استیاب ہے. اور نہیں سمجھ آئی؟ اے دو دلیل ہے. ایک ثابت ہے کن دے نال؟ ایک ثابت ہے احادیث مشہورہ. دوسرا ثابت ہے کس کے ساتھ؟ کہ یہ قائم مقام ہے کس کے؟ بھائی تیمم تائیں کرنا جدو پانی نہیں تو یہ چہرے کا مسح جو ہے یہ قائم مقام ہے چہرے کے غسل کے. تو غسل میں تو فرض ہے تو لہذا جو اس کا قائم مقام ہے اگو باواں دی مثال دینی ہے جی کہ چونکہ باواں بھی کیوں پوریا کری دی ہیں اس واسطے کہ چونکہ یہ قائم مقام ہے غسل کا تو غسل میں تو یہ سارا فرض ہے لہذا مسح میں بھی یہ اگو آ رہے ہیں جی. دھیان کرے جی. وہ بلا ہو جی وہ او ویکھو دو او لا کے یشکلو نظر آ رہے ہیں لیکن مشکل ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ وہ کہ ذکر کیا ہے علماء نے جب پیچھے پڑھے ہے کہ با جب داخل ہو کس پر تو مراد محل سے با وجہ مشابہ ہو جانے مسائل کے ساتھ. اے جڑی گل کیتی ہے نا یہ گل ٹوٹ گئی ایتھے آ کے. منقوض بقولہ عز وجل فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ وَأَيْدِي ایتھے ایدی بعد لا ہے للمرافق کوئی نا اگیں دی لوڑے ہوں آج تو نہیں کل پڑھا گیا لیکن دھیان رکھے جی ہوں آج تو سارا پڑھیے پھر کوئی پڑھینا ہے نا. اچھا دھیان کرا جی منقوض کس طرح ہے؟ پس بے شک وہ جو ذکر کیا ہے علماء نے وہ جاری ہے اس میں کہ با داخل ہے کس پر؟ تو پس بے شک با اس میں داخل ہے ممسوح پر کہ کوئی نہیں ہے تو پھر مراد بعد ہونا چاہیے. باوجود ایک مدعا متخلف ہے. وہ مدعا کیا تھا؟ ارادت البعض بعضیت. تو بعض مراد ہے تھے دلیل پائی گئی یہ دعویٰ کو نہیں پایا گیا. دلیل کیوں بھی یہ کیوں متخلف ہے؟ باوجہ شرط ہونے استیاب کے وجہ میں اور یدین میں تیمم میں جیسا کہ وہ ظاہر الروایہ معتبر عند الحنفیہ ہے کہ ان میں تو استیاب شرط ہے. حالانکہ بالکل غلطی ہوئی ہے جی سمجھے ہی. قولہ بأن الاستیاب ہے جواب شروع ہوئی اور یمکنو بنا پہ جب کہ تھا اشکال مذکور علی بائیں طور کے دلیل جاری ہے کس میں باوجود ہے کہ کیڑا مدعا ارادت البادیت ان کا جواب دیتا ہے. اور جواب نقض کا بھی ہوگا کس پر؟ خلف پر. بے معنی تخلف بے ہم ثابت کرتے ہیں تخلف کے منع کے ساتھ. بے اگر یہاں تخلف نہیں ہے اگر ہمارا مدعا ہے تو دلیل بھی پائی گئی ہے وہ کی ہے
اور وہ دعویٰ کرنا ہے اس بات کا کہ مدلول بھی موجود ہے مادہ نقض میں، یہاں ہمارا مدعا پایا جا رہا ہے، اور منع کرنا دلیل کے جاری ہونے کا مادہ نقض میں باب اظہار، اور اظہار کرنا ہے اس بات کا کہ تخلف یہاں ہے کسی معنی کی وجہ سے. یہاں جو ہمارا مدعا متخلف ہے نا، تو ایک معنی پایا گیا، معنی کی پایا گیا، حدیث مشہورہ پائی گئی ہے تے ایک خلیفہ ایک اور اصل دا اس معنی دی وجہ تو اتنے استیاب شرط ورنہ نس نال وہ قانون ساڈا موجود ہے جی، وہ سمجھ گئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دھیان میں اور وکان الجواب، اور ہوگا جواب بالطریق الاول والثانی غیر ممکن، یہاں جو پیچھے بیان وہ نہیں، کیوں؟ باوجہ ظاہر بال ظہور جریان ما ذاکروہ فیہا، اور عدم وجود مدعا. اختیار کیا شارع نے اس کا جواب ایک تیسرے طریقے کے ساتھ، نواں طریقہ، اور وہ کیا ہے؟ وہ ظاہر کرنا اس بات کو کہ تخلف یہاں، اور ذکر کیے ہیں اس کے لیے دو معنی. یہ جڑا معنی میں نا کیڑا معنی بھی جن دی وجہ تو اتنے استیاب شرط ہو رہا ہے، وہ ایت نال ثابت نہیں ہے، ایت نال تے بعض ہی ثابت ہے، بعض چہرہ، لیکن اتنے دو معنی پائے گئے. سنیں، اول معنی ورود الاحادیث المشہورہ، اول کیا ہے؟ احادیث مشہورہ، اور دوسرا ہونا تیمم کا خلیفہ کس سے؟ وضو سے. اے دو معنی پائے گئے، تاں واسطے تھے استیاب شرط کندے وچ؟ چہرے دے مسے وچ. پس حاصل جواب اول کا، اور وہ ماخوذ ہے ہدایہ کے حواشی سے، تاج الشریعہ کا جو ہے کیا کہ قاعدہ مذکورہ کا مقتضا اگرچہ عدم اشتراط استیاب ہے کندے وچ؟ فمسحو، اتھی قاعدہ تے دستا ہے اتھی استیاب نہیں ہے، لیکن محض انہو تخلف لیکن انما تخلف لمانین، تخلف المعنی نہیں ہے گا کہ یہاں وہ قاعدہ متخلف ہے ایک معنی کی وجہ سے، ایک اور جاگدہ کوگو کس کی وجہ سے؟ اور وہ معنی کیا ہے؟ اور وہ احادیث مشہورہ کا ورود ہے جو تقاضا کرتی ہیں استیاب کے شرط کو. یہ پہلے جواب دا خلاصہ ہی. اور جواب اور حاصل جواب ثانی، اور وہ ماخوذ ہے ہدایہ سے، وہ کیا ہے کہ بے شک تخلف یہاں، ہن سمجھا گی عبارت کہ تخلف یہاں کیا ہے، اور وہ معنی کیا ہے؟ وہ ہے کہ چہرے کا مسا تیمم میں قائم مقام ہے چہرے کے غسل کے، تو پس ہوگا یہ مس الوجہ خلیفہ کس کا؟ غسل الوجہ کا. اور حکم خلیفے کا مقدار میں حکم ہوتا ہے کس کا؟ تو پس ہوگا حکم چہرے کا مسے کی مقدار میں چہرے کے غسل کا حکم. اور اسی طرح حکم ہے ید کا، چونکہ ہاتھ جو ہے وہ غسل میں پورا استیاب شرط ہے، لہذا پھر مسے میں بھی استیاب شرط ہے. جی آگے سمجھے. اے ہوگی تقریر ومن ہا ہونا، کہنے نا جو تقریر کیتی ہے نا، یہاں سے حصل حق بحق واضح ہو گیا، واضح ہوگی یہ بات کہ شارع کا قول واب انا مسحل وجہ معطوف، ایتھے تو واو کو نہیں لکھی اس متن چ جی، واو تو ہونی چاہیے تھی کہ نہیں؟ او میرے او دیسی یارو، ایس نسخے وچ واو ہے جی، باب انا مسل وجہ، سنا جی، باب انا واو پاؤ نہ، واو تو بغیر تو کم نہیں بننا جی، واو ہوئی تو گل بننی جی. کہ واضح ہوگی یہ بات کہ باب انا کا عطف کس پر ہے؟ باب انا کا بہت ہے عطف کس پر ہے کہ باب انا مسل وجہ معطوف علی قولی بان الاستیعاب پر، کس پر؟ اور پیچھے نہیں ہے بین الاستیعاب بابا یمکن یجاب عنہ بان الاستیعاب
تے وابے انا مسحل وجہ انج کر کے وہ سمجھائی ہو. بسم اللہ. ایک گل اور ممکن ہے یہ کہ ہو معطوف مشارے کے قول کس پر؟ بالاحادیث پر، حدیث مشہورہ پر بھی. یہ بھی ٹھیک ہے جی. فاحفظ ھذا، اور نہ دھوکہ کھانا اسام کے اقوال کے ساتھ ان کے حاشیے میں، جیسا کہ ہم نے ان کو کھول کر بیان کیا کس کے اندر؟ سیایا کے اندر. جی ہوں وہ پڑھ لو، پھر اگلی گل پھر پڑھ دیں. اچھا جی، قولو بالاحادیث المشہورہ یعنی جو وارد ہیں کس میں؟ جیسا کہ حدیث شریف التیمم ضربتان، ایک ضرب چہرے کے لیے اور ایک ضرب مرفقین تک. اخرج الحاکم ابن عدی دارقطنی بزار وغیرہ باسانید اکثر ضعیفہ وغیرہ ذالک من الاحادیث الواردہ بلفظ ضربۃ للوجہ و ضربۃ الی غیر ذالک من الالفاظ المرویہ صحیح بخاری مسلم سنن اربع وغیرہ. فإنہ کیونکہ ان کا ظاہر شاہد ہے کس کے لیے؟ جب کہا جائے کہ ایک ضرب کس کے لیے؟ چہرے کے لیے. تو اتباش آتے تھے ہے کو نہیں، تو مطلب پورا چہرہ جی، پورا. وفی بحث انشاءاللہ پھر کل تو جی.